نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج ہم بڑے ہی عرصے کے بعد تقریباً ایک ماہ کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا سلسلہ نمبر ہمارا 157 ہے۔ آج آپ سے گفتگو کرنے کا ایک مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے کہ عید الاضحیٰ کا دن آ رہا ہے، عید قرباں آنے والی ہے، تو ہم یہ پیغام آپ تک پہنچانا بڑا ضروری سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہمارے جتنے بھی بھائی وہ سب کے سب الحمدللہ قربانی کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اور اس قربانی کے دنوں میں ہر کوئی سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو اس مہینے میں ہم جانور قربانی کے لیے خریدتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، تو پھر عید الاضحیٰ کے دن اس کو قربان اللہ کی راہ میں کر کے ہم اس فریضے کو ادا کرتے ہیں اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ تو آپ سے گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک قربانی اپنے نام کی کیا کرتے تھے اور ایک قربانی اپنی امت کے نام سے۔ تو میرے دوستو، آج ہم قربانی کرتے ہیں تو اس میں نمود و نمائش بہت زیادہ ہوتی ہے، دکھلاوا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس دکھلاوے کے ساتھ کئی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو کرتے ہیں ان کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں، لوگ اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کیا ہوتا ہے کہ جو قربانی نہیں کر سکتے وہ آپ کی نمود و نمائش کو دیکھ کر تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ دل میں ایک عجیب سی خواہش ہوتی ہے کہ کاش آج ہم بھی صاحب استطاعت ہوتے، آج ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی آج قربانی کر کے سنت ابراہیمی کے ساتھ عید الاضحیٰ کے دن کو گزارتے۔ دوستان محترم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ نمود و نمائش دکھلاوے کی نیکی نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر آپ کو یہ بات بتانا اور سمجھانا بہت ضروری ہے کہ کیا ہی مزہ ہو کہ اگر آپ کوئی جانور اچھے والا لیں، خوبصورت لیں، جانور خوبصورت ہونا چاہیے، اس کی شرط ہے، لیکن اس طرح کہ آپ دو تین لاکھ روپے کا، 50 لاکھ روپے کا، کروڑ 1.5 کروڑ روپے کا آپ جانور لیتے ہیں۔ قربانی تو یا آپ ایک کی ہوگی یا 7 لوگوں کی ہوگی، وہ قربانی آپ 70-80 ہزار لاکھ روپے، 1.25 لاکھ روپے کے جانور سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں جتنے مسلمان ہیں تقریباً 40%
ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے گھر میں عید کے دن بھی چولہا نہیں جلتا۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا سب مسلمان بھائیوں دوستوں سے، سنت ابراہیمی اثار کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا عزم کر لیا، ارادہ کر لیا کہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے ساری باتیں کہیں کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں، میں نے یہ وحی دیکھی ہے، کیونکہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بڑی عاجزی کے ساتھ، اصرار کے ساتھ یہ عرض کی کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، ہزاروں اسماعیل بھی ہوں تو وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے جائیں۔ یہ اصرار تھا، تو اس اصرار کے بدلے میں اللہ نے جنت سے دمبا بھیج دیا۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو پورا طریقہ بتایا ہے کہ آپ جو جانور گوشت کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو اس کے 3 حصے کرو۔ ایک اپنا حصہ رکھو، ایک اپنے اہل و عیال کا حصہ رکھو، اور ایک غرباء کا حصہ رکھو۔ تو پھر ہمارے ہاں مسلمانوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جناب، لائنیں لگوائی ہوئی ہیں، غریب لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری صاحب اٹھیں گے تو گوشت تقسیم ہوگا۔ لوگوں کی غریبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لوگوں کے مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے، پھر اس پر ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ فلاں چودھری صاحب کے دروازے کے آگے اتنا رش ہے، فلاں چودھری صاحب کے گھر کے آگے اتنا رش ہے۔ بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کون سا اثار ہے جو آپ غریب لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر انہیں تنگ بھی کرتے ہیں؟ یہ کون سا اثار ہے کہ آپ ان کی غربت کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں؟ یہ کون سا اثار ہے کہ جس سے آپ نخرے بازی کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، ویڈیو بنوا رہے ہیں؟ تو پھر وہ سارا دن غریب اس کے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے بیٹھا رہتا ہے کہ اس کے بچے گھر میں بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے بچوں نے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا، اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں۔ اس بات پر تھوڑا سا غور فرمائیں۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر اللہ کی قدرت سے چودھری صاحب اٹھ گئے ہیں، روح قبض نہیں ہوئی، زندہ ہی ہیں، تو کام ان کے سارے مردوں والے ہیں۔ چودھری صاحب آ رہے ہیں جی، اب وہ گوشت تقسیم کریں گے۔ ایک کھڑکی کھولی ہوئی ہے، اس سے بازو اندر جاتا ہے، تو جب وہ باہر آتا ہے تو ایک شاپر جس میں 4 گوشت کی بوٹیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس پر بھی ڈان ڈپٹ کر کے دے رہے ہوتے ہیں۔ میں اعلان کہہ رہا ہوں، اگر میری بات کسی تک پہنچ جائے تو میں سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس کو اتنا شیئر کریں کہ ان امیر زادوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے کہ کسی کا غربت کا مذاق اڑانا اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے، کسی کی دل آزاری کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ نے قربانی کی ہے تو غرباء کا حصہ نکالا ہے تو اتنا دیں، کم از کم ایک وقت کا کھانا وہ پیٹ بھر کے کھا سکیں۔ ایک گھر میں 10 افراد ہیں، ایک گھر میں 12 افراد ہیں، ایک گھر میں 4 افراد ہیں،
4 افراد کو بھی وہ 4 بوٹیاں جا رہی ہیں، 10 افراد کو بھی وہ 4 بوٹیاں جا رہی ہیں، 12 افراد کو بھی وہ 4 بوٹیاں ہی جا رہی ہیں۔ مجھے بتائیے کہ آپ کے اس اثار پر، آپ کی اس قربانی پر انہوں نے کیا حاصل کیا؟ صاحب استطاعت اللہ نے اس لیے بنائے ہیں غربا کا خیال رکھنے کے لیے۔ یہ مت سوچیں کہ جو آپ کے پاس مال ہے وہ آپ کی کارکردگی کی وجہ سے ہے، آپ کی وجہ سے ہے، نہیں، یہ اللہ کی رحمت سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے۔ اور اگر کسی نے قربانی کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم غربا کی غریبی کا مذاق اڑاؤ، پھر سارا دن اس کو انتظار کرواؤ۔ بھیا یہ خود جا کر تقسیم کرو گے تو پھر قربانی کا فائدہ ہوگا، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ اس کو گھر جا کر خود دیکھو کون غریب ہے جس کے گھر میں قربانی نہیں کی گئی۔ اب سب سے بڑی بیماری ہمارے مسلمانوں میں کیا ہے؟ گوشت اگر کسی کے گھر جا رہا ہے تو اس کے گھر جا رہا ہے جس نے قربانی کی ہوئی ہے، وہ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، ایک دوسرے کی طرف ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ یہ سوچ نہیں آ رہی، یہ شرم نہیں آ رہی کہ جو میں کر رہا ہوں یہ بالکل ناجائز ہے، غربا کا حصہ ہے، میں ان لوگوں کی طرف منتقل کر رہا ہوں اور سنت ابراہیمی کا نام استعمال کر رہا ہوں۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے، یہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ آج آپ عمل کریں گے، کل آپ کے بچوں میں یہ باتیں پائی جائیں گی۔ آج آپ اظہار کریں گے، کل آپ کے بچوں میں اظہار ہوگا۔ اور اگر آج آپ نے اسی طرح غریبی کا مذاق اڑایا، غربت کا مذاق اڑایا، اظہار کے خلاف کام کیا، تو کل آپ کے بچے کے دل میں بھی اظہار پیدا نہیں ہوگا۔ آپ کے بچے بھی کل دل میں غربا کی نفرت لے کے بڑے ہوں گے۔ تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، اگر اللہ نے آپ کو امیر کر دیا ہے تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ ہمارے بہت علماء اس بات پر تنبیہ کرتے رہتے ہیں، فرماتے رہتے ہیں کہ اس بات پر غور کرو کہ ایک گھر میں اتنا گوشت تو جانا چاہیے کہ کم از کم اور زیادہ نہیں تو ایک وقت کا کھانا ان کے گھر میں اتنا بنے کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں۔ ان باتوں کی آپ کی نظر میں اہمیت تو نہیں ہوگی، لیکن ہم اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، اپنے فرض کو ادا کر رہے ہیں۔ میں دوستوں سے یہ گزارش کروں گا، جو میرے دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں، جو میرے دوست اس ویڈیو کی ان کی نظر سے یہ ویڈیو گزرے تو اور تو کچھ نہ کر سکے تو اس کام میں ہمارا ساتھ دے کر وہ اتنا تو کر سکے کہ وہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کرے، تاکہ ان امیر زادوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں یہ بالکل سراسر زیادتی ہے اور وہ نیکی نہیں ہے، صرف دکھلاوا ہے۔ پھر ڈھول بج رہے ہیں، ڈھول بج کے جناب لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ فلاں چودھری صاحب قربانی کر رہے ہیں، اونٹ کی قربانی کر رہے ہیں، گائے کی قربانی کر رہے ہیں، بکرے کی قربانی کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا اثار ہے، کون سا سبق ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا؟ یہ دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے، یہ صرف ڈرامہ ہے۔ اور آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے، آج اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں اور صدق دل سے سنت ابراہیمی پر عمل کریں۔ غربا کو دیکھیں، خود جا کر ان کے گھر میں افراد دیکھیں، ان کے افراد جتنے ہیں اس لحاظ کے ساتھ ان کو گوشت پہنچائیں۔ جب وہ کھانا کھائیں گے
تو ان کے پیٹ میں سے آپ کے لیے دعا نکلے گی، دل سے دعا نکلے گی، آنکھوں سے آنسو بھی بہیں گے آپ کے آنے کی خوشی میں، پھر آپ کی قدر ہوگی، پھر آپ کی قربانی کی قدر ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں بھی، اللہ کی مخلوق کے ہاں بھی آپ کی قربانی پھر جائز ہوگی، پھر قابل قبول ہوگی۔ اس لیے ان باتوں پر غور کیجیے، یہ باتیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ ہمارے علماء نے بہت محنت کی ہے، بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کو ان کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتے۔ تو اس لیے میں دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جتنے بھی دوست اس گفتگو کو سن رہے ہیں، برائے مہربانی اس کو نیکی سمجھ کر آگے شیئر کرتے جائیں، دوستوں تک پہنچائیں۔ ہمارے وہ مسلمان بھائی ہیں جن کو نیکی کا پتہ نہیں، جن کو یہ پتہ نہیں کہ ہم نے نیکی کرنی کیسے ہے۔ اگر آپ 1 کروڑ کا، 1.5 کروڑ کا، 50 لاکھ کا جانور لے رہے ہیں تو 1-2 لاکھ کا جانور بھی لے سکتے ہیں۔ وہ جو پیسہ آپ نے قربانی کے لیے کروڑوں روپیہ آپ نے نیت کر لی ہے، اس کو کسی غریب کے گھر میں دے کر، کسی غریب کی بچی کی شادی کر دیں، اللہ آپ کو اس کا بڑا اجر و ثواب دے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو تیرے گھر میں بیٹی ہے اس کو عزت کے ساتھ اس کی پرورش کر، اس کو عزت کے ساتھ نکاح کر اس کا، تو اللہ تجھے جنت دے گا۔ تو جب تو اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کی طرف دیکھے گا، ان غرباء کے سر پر ہاتھ رکھے گا، تو ذرا تصور کر کہ تیرے اوپر اللہ کی کتنی رحمتیں ہوں گی۔ یہ کروڑوں روپے کا جانور لینا، پھر جناب والا اس پر نمود و نمائش کرنا، ٹھیک ہے، اپنی خوشیاں آپ دکھا سکتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن کسی غریب کی غربت کا مذاق اڑانے کا آپ کو حق نہیں۔ چودھری صاحب سوئے ہوئے ہیں جی، چودھری صاحب کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، چودھری صاحب نے صبح گھر والی سے ڈنڈے کھائے ہیں، اس لیے وہ اٹھ نہیں رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ وجہ ہے کہ لوگوں کو پریشان کرنا، غریبوں کی غربت کا مذاق اڑانا، اور اپنے دروازے کے آگے رش لگائے رکھنا کہ یہ رش لگا رہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں ڈھمکا صاحب نے جناب یہ کام کیا ہے، یہ قربانی کی ہے، اتنے جانور کیے ہیں۔ تو دینا کیا ہے؟ پاؤ آدھ پاؤ ان کو گوشت دینا ہے، اور سب کو 1-1 شاپر دیا جاتا ہے جس میں 1-1 پاؤ گوشت ہوتا ہے، کسی میں 2 بوٹیاں، کسی میں 4 بوٹیاں۔ تو یہ قربانی نہیں، یہ نمود و نمائش ہے، یہ ہم لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں، یہ آپ کی قربانی نہیں ہے۔ خدا کا خوف کھائیں، ذرا ہوش میں آئیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف دیکھیں، دین کی طرف دیکھیں، اسلام کی طرف دیکھیں، شریعت کی طرف دیکھیں۔ جب آپ اس پر غور کر کے قربانی کریں گے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کا دل بھی خوش ہوگا، آپ کی روح کو بھی تسکین ہوگی۔ کسی کی غریبی کا مذاق نہ اڑائیں۔ برائے مہربانی میں سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جہاں جہاں یہ ویڈیو جائے، سب دوست اس کو شیئر کریں۔ جو باقی 3 دن باقی ہیں، 3 دن تک یہ ویڈیو ان تک پہنچنی چاہیے، ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ قربانی کہتے کسے ہیں۔ یہ قربانی نہیں جس کو آپ قربانی سمجھے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غرباء کے ساتھ اثار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا دل غمگین ہے، دکھی ہے، یہ سارے معاملات ہم باہر دیکھ کر پھر یہ عرض کر رہے ہیں کہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ کام مسلمان کا نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ کہ چودھری صاحب کی کمر ہی سیدھی نہیں ہو رہی، چودھری صاحب آرام کر رہے ہیں اے سی لگا کر، غریب باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بس آنے والے ہیں آپ بیٹھیں، آنے والے ہیں آپ بیٹھے۔ اس کے چوکیدار غریبوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں۔
کئی جگہ پر تو ہم نے دیکھا کہ ڈنڈے چڑھ رہے ہیں، سوٹا چل رہا ہے، غریبوں کی غریبی کا مذاق پورے زور و شور سے اڑایا جا رہا ہے۔ اس بات پر ہمیں شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ یہ کل قیامت والے دن جب سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو یہ سارے معاملات سامنے رکھے جائیں گے، تو کس منہ سے سرکار کی بارگاہ میں جاؤ گے، کس منہ سے سرکار کا سامنا کرو گے؟ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس بات پر غور کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمیں اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔